رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رکھے آپ کو۔ آج ہمارا ہے الحمدللہ 10واں رکوع، اور ہم لوگ ذکر کر رہے تھے وہی بنی اسرائیل کا۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے اپنا کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں وہ کچھ نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، اور بنی اسرائیل نے کیا 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 تھا وہ ہم لوگ بہترین طریقے سے جان رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں وہ نہیں کرنا۔ اور ہم نے کل یہ بھی لیا تھا کہ جو بدی کمائے گا وہ اسی کے چکر میں پڑا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اور جو ایمان لائے گا وہ جنت میں رہے گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم لوگ آج کا اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہاں پر مختلف اور کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں جس کا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اور جس کا حکم دیا گیا ہمیں، تو ہم ایک ایک چیک کر کے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یاد کرو عہد لیا تھا۔ یہ عہد کون سا تھا؟ یہ طور کا پہاڑ سر پہ کہ وہ جو عہد لیا گیا تھا اس عہد کی بات بھی ہو رہی ہے، اور جو قرآن تورات میں حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا ان عہد کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کیا عہد تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں نا، یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معبود کے معنی 3 طرح کے ہوتے ہیں اصطلاح میں۔ معبود کا پہلا معنی کہ وہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور دوسرا معنی معبود وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، اور تیسرا معنی معبود وہ ہوتا ہے جس کی غلامی کی جائے۔ عبادت ہم لوگ جسمانی طور پہ کرتے ہیں کہ ہم جسم سے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس طرح سارا کچھ چیز جسمانی عبادت ہوئی۔ اطاعت جو اللہ رب العزت نے حکم دیا یا نبی پاک کے سنتوں میں آیا اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے اطاعت۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ، اپنی مسکراہٹ، خوشی، غمی، محبتیں سب اپنے مالک کے لیے قربان کر دیتا ہے کہ میرا مالک راضی رہے۔ وہ ہوتا ہے غلام، جس کی اپنی کوئی وش نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے مالک کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ ہوتا ہے غلام۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں عبادت کے صحیح معنی میں 3، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جس کی غلامی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ وہ پہلا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی کہ ہم لوگ الحمدللہ ویسے تو کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے رویوں سے ہم لوگ غلامی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ذہن مغرب کی غلامی کر رہے ہیں، مغرب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات موبائل کی بھی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بعض اوقات اپنی خواہشوں کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا عہد ہمارے لیے، پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کافر ہو گئے نعوذ باللہ جب ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں موبائل کی یا مغرب کی۔ 2 طرح کے کافر ہوتے ہیں، ایک اعتقادی کافر، یعنی کہ جن کا عقائد ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں نعوذ باللہ، اور دوسرا ہوتا ہے عملی کافر۔ کافر کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا کافر کا، ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو 2 طرح کے کافر ہوتے ہیں، اعتقادی کافر اور عملی کافر۔ اعتقادی کافر جس کا عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور عملی کافر جو اپنے عمل سے اللہ کی نہیں مانتا، جو اللہ نے حکم دیے اس کی نہیں مانتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہم لوگ زبان سے بھی، عقائد بھی ہمارے درست ہوں کہ ہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا ہمیں عمل سے بھی صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اپنے عمل سے بھی انکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ اچھا یہ دیکھیں، قرآن میں 4 مقامات پہ اللہ کے بعد یعنی کہ حسن سلوک میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ آئے ہیں، یعنی کہ فوراً بعد ماں باپ کا ذکر آ گیا۔
یعنی کہ پریورٹی دی گئی ہے ہمارے پر۔ ہمارے اللہ کے بعد ہمارے ذات پر سب سے پہلا اور زیادہ حق ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین، وہ والدین جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، وہ والدین جنہوں نے ہمیں بچپن سے اب تک بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں۔ کیا قربانیاں دیں وہ ہم لوگ بہتر جانتے ہیں، اپنی اپنی جگہ ہم لوگ بہترین جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے آج کل اپنے ماں باپ کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ امپورٹنس ہے ماں باپ کی۔ ہمارے ماں باپ ہمیں بلا بلا کے تھک جاتے ہیں اور ہم لوگ موبائل میں اپنے فرینڈ سے اپنے آپ میں لگے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اس نماز توڑ کے ان کی بات سنتا۔ یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات سنتا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر یہ سوال کیا تو نبی پاک نے کہا تمہاری ماں کا۔ یہ آپ نے سنی ہوگی مشہور حدیث۔ اس نے 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد نبی پاک نے کہا ماں کا، پھر کہا تمہارے باپ کا۔ اسی طرح بہت سے واقعات احادیث میں ملتی ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بتایا گیا ہے، اور ہمارے اچھے اخلاق، ہماری محبت، ہماری خلوص، ہماری عزتوں کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہی ہیں۔ ہم لوگ پوری دنیا سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، پوری دنیا سے ہم لوگ اپنا رویہ اخلاق بہت خوبصورت کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے ہم لوگ آوازار، بیزار اور اس طرح سے پھرتے ہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے گھر والوں سے زیادہ بہترین اخلاق میں ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو ہمیں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کا اخلاق کیسا ہے تو ہمیں اپنے گھر والوں سے پوچھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسے ہے۔ اگر ہمارے گھر والے ہم سے راضی نہیں ہیں، ہماری بدتمیزیاں، ہماری بد زبانیاں، ہماری تیز زبانیں ہماری ماؤں کے آگے چلتی ہیں اور باہر دنیا کے والوں کے سامنے ہم لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ باہر دنیا والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے کولیگس کے سامنے، اپنے ملنے ملانے والوں کے سامنے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہمارے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن گھر میں ہماری مائیں اور ہمارے باپ اور ہمارے بہن بھائیوں کو ہم سے شکایت ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہیں کرتے، ان کو جواب دیتے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ہمارا اخلاق تب اچھا ہوگا جب ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا، جب ہمارے گھر والے کہیں گے ہاں یہ میرے ساتھ بہت اچھی ہے تو ہم لوگ اچھے ہیں۔ باہر کے جتنے لوگ مرضی کہہ دیں اچھا ہے، ہم تب تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ کیونکہ ان کا سوال پہلے کیا جائے گا، ہم پر ہمارے والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے بعد فوری رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار ہم لوگ اگر بات کریں نا تو آج کل رشتہ داروں کو ہم نے جہاں رکھا ہوا ہے نا، افسوس کے ساتھ وہ بہت بہت غلط مقام ہے۔ ہم لوگوں نے، اگر ہم لوگ نارمل بات کریں تو یہ پھوپھو پہ اور اتنے زیادہ میمز اور جوکس بنے ہوئے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، اتنا ان کو بدنام کیا ہوا ہے۔ خالہ کے رشتے، یہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، جو ماں کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور باپ کے بہن بھائی، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، ان کو ہم کسی کھاتے بھی نہیں رکھتے۔ ماں باپ کو تو چلو پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رکھ لیتے ہیں، رشتہ داروں کو تو ہم لوگ کسی کھاتے بھی نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ پھر رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کو کہا ہے۔ کیا سلوک؟ بہترین سلوک، نیک سلوک۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ فرمایا ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہمارے ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے، جب کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے ملنے ملانے والوں سے بہترین سلوک رکھیں۔ ہم لوگ تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں رکھتے، ان کے آنے پہ ہمارے تیوری چڑھ جاتی ہے، ان کے متعلق ہم لوگ بہت برا رویہ رکھتے ہیں۔ ہماری جو معذرت کے ساتھ جو پھوپھیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ پھپھے کٹنیاں ہیں، فساد پھیلانے والی۔ جو خالائیں ہوتی ہیں، ممانیاں ہوتی ہیں، چچیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگوں نے جو لفظ دیا ہوا ہے، ڈائن کا دیا ہوا ہے، میں ایسے بات کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
میں کیا، آپ سب لوگ بہترین جانتے ہیں کہ کس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں ان رشتوں کے بارے میں، تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا، کیونکہ ہم لوگ اہل محبت ہیں، ہم لوگ اہل قرآن ہیں، ہم لوگ اللہ کی محبت ہیں، ہم لوگ اللہ کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہم اس کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں ویسا نہیں بننا جیسے سب چلتے ہیں، جیسے سب رشتہ داروں کے متعلق کہتے ہیں، ہمیں ویسا نہیں کرنا، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھنا ہے، چاہے وہ ہمارے ددیال ہوں یا چاہے وہ ہمارے ننیال ہوں۔ ہمیں اپنے نانوں کی فیملی اور دادوں کی فیملی یعنی کہ پھپھو، ماموں، چاچو، تایا، ان سب کے ساتھ ہمیں بہترین سلوک رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اہل محبت ہیں، اور اہل محبت اہل قرآن ہے، اور اہل قرآن اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد ہے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد وفات پا جائیں۔ مسکین انتہائی غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو۔ یعنی کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد ہمارے پر حق ہے کہ ہم لوگ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ کافی حد تک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم لوگ رشتہ داروں کو اہمیت دیں نہ دیں، لیکن اس بارے میں ہم لوگ کوشش کر لیتے ہیں کہ کسی کی مدد کر دیں، لیکن رشتہ داروں کے بارے میں ہمارے لیے تنگ پڑ جاتے ہیں ہمارے دل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، یہ میں عہد لیا تھا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ بھلی بات یعنی کہ امر بالمعروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں سے جب بھی بات کرنا اچھے سے بات کرنا، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ بولے تو اس کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے اچھے ہو جائیں، ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہو جائے کہ ہم بھلی بات کہنے والے ہو جائیں، لوگ ہم سے بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے نہیں کہ وہ کیا سوچے گا، وہ جج کریں گے، نہیں، ہمیں اپنا اخلاق، ہمیں اپنا رویہ، اپنی زبان اتنی میٹھی، اتنی محبت والی رکھنی ہے کہ لوگ ہم سے بات کریں تو سکون پائیں، لوگ ہم سے بات کریں تو ان کا مزاج، ان کی کیفیت، ان کی اداسی چلی جائے۔ ہمیں بھلی بات کہنی ہے، چاہے ہمارے آگے سے بدتمیزی کی جا رہی ہو۔ سورہ نور میں آئی گیس ایک جگہ ہے کہ اور جب وہ جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا ظاہر مطلب تو یہ ہے کوئی ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے گہرائی میں جائیں نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر بھی وہ آگے سے سلام کرتے ہیں، یعنی کہ سلامتی بھیجتے ہیں، یعنی کہ دعائیں دیتے ہیں، یعنی کہ محبتیں دیتے ہیں، یعنی کہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھلی بات کہنی ہے۔ اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا بہت جگہ پہ پہلے آ بھی چکا ہے اور آگے آتا بھی رہے گا، کیونکہ یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ نماز کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے آج ہم لوگ تھوڑا سا اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ شعوری نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ترجمے پہ اور اپنے پڑھنے پہ غور کرتے ہوئے، ان کو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے جو شعوری نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ٹکرے مارنا آئے سجدے کی اور چلے گئے، نہیں، شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، پہلا اللہ کا خوف میں ان کو ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، ان کا جو ایمان ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پانچواں، نماز ادب سکھاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بالکل فوکس ہو کے، یکسو ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے ہی آتا ہے کہ نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے رہا کرو۔ تو نماز ہمیں ادب سکھاتی ہے، پاکیزگی کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ہر چیز سے فراموش کر کے ہم لوگ صرف اللہ کے آگے سر بہ سجدہ ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر باہر پاک ہوتا ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ، ہمارے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔
یعنی کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم بالکل ایک ذات کے لیے سب چھوڑ کے کرتے ہیں، ہم لوگ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آٹھواں، عدل پر قائم رکھتی ہے۔ ہم لوگ جب وقت پہ نماز پڑھیں گے، وقت کا خیال رکھیں گے اور انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے فوراً جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر عدل کی روش پیدا ہوگی۔ اور نماز ہمیں پابندی کی پریکٹس پہ کرواتی ہے کہ جب ہم لوگ ہر ٹائم پہ اور وقت پہ نماز پڑھیں گے تو ہم لوگ وقت کے پابند بنیں گے، وقت کے پابند بنیں گے تو ہم لوگ کامیاب رہیں گے۔ اور نماز ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جب ایک انسان کے اندر یہ سب جذبات آ جائیں، اس کے اندر پاکیزگی آ جائے، عاجزی آ جائے، عدل آ جائے، ادب آ جائے اور اطاعت آ جائے، نیکی آ جائے، ایمان آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، تو پھر اس شخص کا کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، پھر وہ شخص کامیاب ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں ہماری نمازیں تو کم از کم آج کے بعد نہیں چھوٹیں گی، جب ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہو وہ بھی کچھ دیر نماز پڑھنے پہ شعور کے ساتھ۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یقین جانے رب کعبہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی اس پہ آپ لوگوں نے غور کیے کہ زکوٰۃ ہم لوگ کیوں دیتے ہیں؟ چلیے آج تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ جو زکوٰۃ دینے کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ پہلا مقصد تو جو ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو پیسے دینا یا زکوٰۃ دینا یا مدد کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، ہمارے دل کی تنگی یعنی کہ ہمارے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہم لوگ دینے والے بن جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے ہم لوگوں کے اندر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت جتنی کم ہوگی اتنی اللہ کی محبت زیادہ بڑھے گی، اور جتنی اللہ کی محبت زیادہ بڑھے گی اتنا ہی ہم لوگ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے۔ اور زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ جن کے پاس استطاعت ہوگی وہ زکوٰۃ دیں گے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوگی وہ زکوٰۃ لیں گے، اس طرح سے معاشرے میں ایک امن قائم رہے گا، بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک مفہوم ہے جب تک لوگوں کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور ہے کہ صدقہ اہل قبور کی گرمی دور کرتا ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کو تو ہم لوگ دیتے ہیں، اس وقت خرچ کرتے ہیں، بس ختم، بات ختم، پیسہ ہضم والی بات ہے، لیکن ہمیں اس کا فائدہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں ہمارے مال میں، ہماری رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینا۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس صحت سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ ہمیں صحت سے نہیں پھرنا، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، لیکن بنی اسماعیل تو ہے نا۔ بنی اسماعیل یعنی کہ حضرت اسماعیل سے نبی پاک تھے نا، اور نبی پاک کی امتی ہم ہیں، تو ہم لوگ نبی پاک کی امتی تو ہے نا، ہم سے بھی یہ سارے وعدے کیے گئے ہیں عہد الست میں سے ہی، ہم بھی ان سب چیزوں کے جواب دہ ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ہمیں ماں باپ کے ساتھ سب سے پہلے اپنا حسن سلوک، محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، اخلاق بہترین کرنا ہے، نماز شعور کے ساتھ قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تاکہ ہم ان تھوڑے آدمیوں میں شامل ہو جائیں جو وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی نا تو انہوں نے 12 قبیلے بنا لیے، جس طرح سے ان کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے صحرا میں دے دیے تھے نا، اس طرح انہوں نے 12 قبیلے بنا لیے۔ تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم لوگ ایک ہی قبیلہ بنائیں اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، نہیں، وہ لوگ اپنے اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹ ان کی مسجد بنا لے، ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا۔ تو جب لوگ
علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اتفاق نہیں رہتا، پھر بگاڑ تو پیدا ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا کرتے تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے میں جا کے لڑتا تھا اور ان کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا، لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو بے گھر کرنا، لیکن انہوں نے کیا، دوسرے قبیلے میں جا کے لڑتے تا ان کو گھر سے بے گھر کر دیتے اور ان پر حکمرانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کرتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جد وادیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو۔ یہ ان کا وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے ان کو نکال دیا نا ان کے قبیلوں سے، تو وہ لوگ کافروں کی جگہ جا کر پناہ لینے لگے، اور جب کافر کون سا ان کو پناہ دینے والے تھے، کافروں نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر کافر کیا کرتے تھے، ان کو غلام بنا کے بیچنے آتے تھے انہی قبیلے والوں کے پاس، اور وہ لوگ فدیہ لے کے یعنی کہ پیسے لے کے ان کو چھڑواتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں فدیہ دے کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ جب ایک حکم انہوں نے مانا نہیں، جب اللہ نے کہا ایک دوسرے سے مت لڑو، وہ مانا نہیں، تو فدیہ لے کے ان کو چھڑوانے کا کیا فائدہ، جبکہ ان کو گھروں سے نکالنے والے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خود تھے اور تم پر حرام تھا کہ تم ان کو گھر سے نکالتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے مین تھنگ کہ جو حصہ پسند آیا اس کو اپنا لیا، اس پہ عمل کر لیا، اور جس پر دل نہیں مانا، جس کو نہیں چاہا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خون نہ بہانا، گھر سے بے گھر مت کرنا، لیکن تم نے وہ کر دیا، اور اب لوگ فدیہ دے کے لین دین کرتے ہو۔ تو تم ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کو کفر کرتے ہو، یعنی کہ انکار کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر اگر ہم لوگ اپنی بات کریں نا، ہمارے لیے عملی سبق دیکھیں، تو میرے خیال سے یہاں پر ہم لوگ بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی تو ایک حصہ جو ہمیں آسان لگتا ہے وہ تھام لیتے ہیں، ان پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو آسان نہیں لگتا، جس پہ ذرا سی ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، جس پہ ذرا سا ہمیں اپنا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو کیا ہم بھی ایک حصے پر ایمان لے آئیں اور دوسرے کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، کہ ہم بھی عملی کافر بن رہے ہیں، اعتقادی نہیں عملی کافر؟ تو ہم لوگ بھی کیا اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمارے لیے بھی یہی سزا ہوگی کیا؟ اللہ نہ کرے، ان کی سزا کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی شدید ترین عذاب۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک حصے کو نہیں لینا کہ ایک کو لے لیں اور ایک کو چھوڑ دیں۔ ہمیں قرآن کے سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے کناروں سے نہیں تھامنا، ہمیں اسلام کے اندر جا کے گہرائی میں جا کے اس کو تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، محبت سے اس کو کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اس طرح سے بے وفائی نہیں کرنی کہ جب ضرورت ہوئی تو اسلام کو تھام لیا، جب ضرورت نہ ہوئی تو ہم لوگ بے وفا ہو گئے۔ نہیں، با وفا ہونا بھی تو ہماری ذات سے منسلک ٹھہرا، اگر ہو جائیں اس سے بے وفا تو بے وفا اپنی ذات سے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اللہ سے بے وفائی کریں گے تو اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ حکیم ہے، وہ غفور ہے، لیکن فرق پڑے گا تو ہماری ذات کو۔ اگر ہم اس سے بے وفائی کریں گے تو وہ ہمارے اپنے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر ایک حصہ تھامیں گے اور ایک حصہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہماری ذات میں کمی ضرور آئے گی۔ ہمیں اس کی تلاش ہے، اس کو ہماری نہیں ہے۔ میری روح کو تلاش ہے جس مرہم کی، وہ اسی کا لمس ہے، اسی کی تاثیر سے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اگر پوری دنیا میں مل کے عبادت کر لینا تو اللہ کی شان کا ان کو اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پوری دنیا بھی انکار کر دینا اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کی شان کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کی شان جتنی عظیم ہے وہ اللہ ہی بھی جانتے ہیں۔ فرق پڑے گا تو ہماری ذات کو، فرق پڑے گا تو ہمارے دل و دماغ کو،
ہمارے اپنے آپ کو فرق پڑے گا، ہمیں فرق پڑے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لوگ انکار کریں یا جو مرضی کریں۔ لیکن ہاں ہم فرق پڑے گا تو یہ کہ اگر ہم لوگ نارمل بات کریں، اس دنیا کی بات کریں، تو جب ہم لوگ کسی بڑی پرسنالٹی سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں اگر آج کے زمانے میں کوئی نواز شریف سے مل لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ساتھ تصویر سیلفیز کسی ایکٹر سے مل لیتا ہے کہ اور سب کو دکھاتے پھرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم اس سے ملے تھے، اس سے ملے تھے، اور اس میں ہم لوگ اپنا آپ اچھا محسوس کرتے ہیں نا کہ میں اس سے ملا تھا، ہم لوگ اپنی شان بڑھتی ہے نا۔ وہ عمران خان کے ساتھ تصویر لے کے آتے ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگ سب میں شو مار رہے ہوتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ تصویر لی ہے۔ آپ میں سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ لوگ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی سے لے لیں، کوئی بھی لے لیں جو آپ کی فیوریٹ ہے، ان کے ساتھ تصویر لاتے ہیں، ان کو تو بھول جاتا ہے کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ تصویر لی ہے، لیکن آپ کو یاد رہتا ہے کہ ہاں یہ آپ کو اپنی شان بڑی بڑی لگتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا ہمارے ہونے نہ ہونے سے، کہ مطلب ہونے اللہ کو فرق اس طرح سے نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ہم لوگ اللہ سے اپنے تعلق قائم کریں گے تو ہماری عزت بڑھے گی، ہماری ذات میں روشنیاں بکھریں گی، ہم لوگ فخر محسوس کریں گے، ہماری ذات میں فرق آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، ہمیں ایک حصہ چھوڑنا اور ایک حصہ اپنانا نہیں ہے، ہمیں پوری محبت سے، کوششوں سے، عمل سے اس دین میں داخل ہونا ہے، امر بالمعروف کی تعلیم دینی ہے، نہیں عن المنکر سے منع کرنا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اور ہم لوگ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور امتحان دینے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کا جو پرچہ ہے وہ آگے بتانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے، ہم لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ آخری صورت میں اللہ کہتے ہیں تم سے تمہاری نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو جس کے پاس نعمت ہے، ہماری آنکھ ہماری نعمت ہے، ہم سے آنکھ کا سوال ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمیں جو علم دیا، جسے لکھنے کی صلاحیت دی، جسے محبتیں دی، جسے رزق دیا، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں، اور ان سب کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی محبتوں کے نور کی ٹھنڈک سے شیطان کو جلانا ہے، اس کی آگ کو جلانا ہے، ہمیں اپنے صحراؤں سے نکل کر اپنی اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے، ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ کیونکہ وہی ہماری ابتدا ہے اور وہی ہماری انتہا ہے۔ آگے آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس حکم کو مانتے ہوئے ہمارا دل لرزتا ہے، کس حکم کو ہم لوگ خوشی سے مانتے ہیں، کس حکم پہ ہم لوگ آ کے بھٹک جاتے ہیں، کس حکم پہ ہم لوگ قرآن کے یا حدیث کے یا اللہ کے حکم پہ ہم لوگ فوراً سے لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، ہر چیز کا میرے پاس ریکارڈ ہے۔ یعنی کہ ہم نبی پاک کے زمانے میں تو ریکارڈنگ کا تصور کرنا مشکل ہوگا نا، لیکن آج کے دور میں ریکارڈر اور تصویریں ویڈیوز کوئی بھی تصور کرنا مشکل نہیں ہے، ویژولائز کرنا اس کو۔ تو اگر آج کے دور میں آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیوں نہیں، فرشتے ریکارڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں تو کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے آخرت بیچ دی اور دنیا کی زندگی خرید لی، وہ لوگ جنہوں نے تنگ نظری سے بس سامنے دنیا کی خواہشات اور نفس کو دیکھا اور آخرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی حکمت سمجھا رہے ہیں کہ آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدنے سے کیا مراد ہے۔ ہم لوگوں کے پاس قرآن آ گیا، فرقان آ گیا، اور ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم لوگ دنیا میں مگن ہو گئے، تو ہم نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی اور ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں تم جلدی ملنے والی سے محبت کرتے ہو، یعنی دنیا، اور باقی رہنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ہم لوگ بھی تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کے خواب، دنیا کی محبتوں کے پیچھے ہم لوگ لپکتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اور آخرت کا تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں،
ہم لوگ آخرت پہ نظریں رکھتے نہیں ہیں اور دنیا پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو صرف اور صرف سامنے کی نظر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دل کی نظر سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ دنیا میں اتنا گھستے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ آخرت کو بالکل فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم ایک لمحے کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں ہم نے مرنا ہے، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمارا اللہ کے لیے کوشش کریں گے، آپ ویژولائز کریں، ہم لوگوں نے دنیا میں اللہ کے لیے تھکا دیا اپنے آپ کو، ہم نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا، ہم نے اللہ کے لیے لوگوں کے لیے جو بدگمانیاں تھے دل میں صاف کر دی۔ تو ہم لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو کتنے خوش خوش اٹھیں گے نا، کہ جب ہم لوگ پوری زندگی ایک نا مزدور کو لے لیں، مزدور جب پورا دن محنت کرتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ میں شام کو اللہ سے ملوں، میں شام کو اپنے مالک سے جب ملوں گا تو وہ مجھے اجرت دے گا، میری کوشش کی قدر کرے گا اور مجھے میرا انعام دے گا۔ وہ پورا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا آپ کھپاتا ہے، اور جب آخر میں اس کو اجرت ملتی ہے وہ خوشی خوشی سے اپنے گھر کو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہ زندگی تھکانے کے لیے ملی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ سب کچھ فراموش کر دیں، لیکن ہم لوگ آخرت بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم اس دنیا میں خود کو تھکا لیں گے اللہ کے لیے تو ہم لوگ آخرت میں جنت میں سکون پائیں گے۔ ویژولائز کریں، ہم لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے جس سے اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے ناراض تھے ان کو معاف کر دیا اور ان سے اچھے سے سلام دعا کرنے لگ جائے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی اپنا ڈگری چھوڑ دی اور قرآن تھام لیا، ہم لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ ایسا قربان کر دیا، ہم لوگوں نے اللہ کے لیے نامحرم کا تعلق قربان کر دیا، اور جن سے ہمیں بے شک محبت بھی ہو، کسی نامحرم سے محبت ہو بھی جاتی ہے لیکن تقاضا یہ ہے کہ اسے دور رہیں۔ اگر نامحرم سے تعلق تھا ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم لوگ کتنے خوش ہوں گے نا کہ ہاں ہم نے زندگی میں اللہ کے لیے یہ چھوڑا، یہ چھوڑا، یہ بھی چھوڑا، یہ بھی چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اجرت دیں گے، اب اللہ تعالیٰ قدر کریں گے، اب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں مسکرا کر دیکھ لیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی خوشی ہماری اجرت دے دیں گے۔ تو اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیے، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے، آخرت کے لیے دنیا چھوڑنا سیکھیے، آخرت کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تم معاف کر دیں لوگوں کو، جس نے دل دکھایا ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، جس نے بدتمیزی کی ہے، جس نے آپ کی ذات کو ختم کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تاکہ اللہ ہماری اس محنت پہ، کیونکہ معاف کرنا نا میری ماما کہتی ہوتی ہے معاف کرنا نا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، تو شاید ہاں مشکل ہوتا ہوگا، لیکن جب ہم لوگ اللہ کے لیے معاف کریں گے تو بہت اندر سے ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد اٹھتا ہے۔ ہم لوگ جب کوشش کر کے معاف کرنا چاہ رہے ہوں، دل سے نہ نکل پا رہا ہو، لیکن جب ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے، اس یقین کے ساتھ معاف کر دیں گے ہاں اللہ تعالیٰ شاید مسکرا کر دیکھ لیں۔ یقین کریں گے اب اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ کی ذات بہت غیرت مند ہے، وہ بہت قدردان ہے، وہ آپ کو واپس بہتر گناہ کر کے دیتی ہے۔ تو ہمیں آخرت کو نہیں بیچتا، ہمیں دنیا نہیں خریدنی، ہمیں محبت خریدنی ہے، کیونکہ ہم لوگ اہل محبت ہیں، اہل قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسا اس کو پسند آ جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔